مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سورۃ فجر مکی ہے اور 30 آیات ہے، نزول میں 10 ہے اور ترتیب میں 89 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے اندر اوقات کی قسم ہے جنہیں گواہ بنانا ہے، اور سورت میں معذبین کا ذکر ہے جو گواہی کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی اور پٹائی کر دی گئی، اور سورت کے اندر انسانی اچھے اعمال پر توجہ ہے، اور اخیر میں بیان قیامت ہے اور مومن ناجی کی خوشخبری ہے۔ والفجر، قسم ہے وقت فجر کی، کیونکہ وقت فجر پہلا وقت ہے، وقت فجر بادشاہ ہے اور اس کے وزراء اور سفراء ہے۔ وقت فجر یا تو 9 ذی الحج کی صبح مراد ہے، یا لیلۃ القدر کی رات کی فجر مراد ہے۔ ما من قول الا قیل فیہ، ہر قول موجود ہے، اس عاجز اور فقیر کے نزدیک مطلق فجر مراد ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، یہ ذی الحج کی 10 راتیں، بعضوں نے رمضان کے آخری 10 راتیں لیے، راجح پہلا قول ہے۔ احمد کے مسند میں مرفوع روایت ہے۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی، مخلوق جفت ہے، رب العزت طاق ہے۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے، رات چلے تو صبح آئے۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں قسم ہے عقل مند کے لیے، یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے۔ حل فی ذلک قسم، یعنی قسم عظیم لذی حجر، لذی حجر لذی عقل۔ علم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ نے دیکھا نہیں کیا سلوک کیا تیرے رب نے عادیوں کے ساتھ، ارم ذات العماد، جو ارم مقام پر رہنے والے تھے اور بڑے ستون والے تھے۔ یا یہ کہ یہ عاد ارم کی اولاد میں سے تھی۔ ارم بڑا تھا اور اس کی 2 شاخیں تھی، ایک سے عاد چلا تھا اور دوسرے سے سمود چلا تھا۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اے وہ لوگ کہ ان جیسے پیدا نہیں کیے گئے ہیں ملکوں میں، شہروں میں، اتنے بڑے بڑے قد و کاٹ کے تھے۔ وثمود الذین، اور سمودیوں کو بھی غرق کیا، الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے کاٹ کاٹ کے رکھے تھے چٹان پہاڑ کے وادیوں میں، ان کی عمریں بہت زیادہ تھی تو پہاڑ کاٹ کر گھر بناتے تھے تاکہ آئے دن بنانا نہ پڑے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کیلوں والا۔ مخلاق میں 450 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا، 610 سال میں تو یہ سمندر میں ڈوبا ہے، اور اس کا نام طوط نامون تھا، اور مشہور ہے کہ یہ ریان ابن ولید تھا، شاید طوط نامون کا ترجمہ ریان ابن ولید ہو۔ فرعونہ مصر بہت گزرے ہیں، ہر بادشاہ کو کہتے تھے، لیکن فرعون جس کو تاریخ اور قرآن ذکر کرتا ہے وہ فرعون موسیٰ ہے۔ فرعون، فر کے معنی سورج، اون کے معنی پوجا، یہ خود سورج پرست تھا۔ ذل اوتاد، وتد کی جمع ہے اوتاد، کسی کو سزا دیتا تو اس پہ کیلے ٹھوک دیتا۔ اور یا یہ کہ اس کی حکومت بڑی مضبوط تھی۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی کی تھی شہروں میں۔ فاکثروا فیہا الفساد، بہت پھیلایا اس میں فساد۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، رکھ دیا ان پر تیرے رب نے ڈنڈا عذاب کا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تھاک میں ہے، انتظار میں ایسوں کے لیے۔ اب 2 قسم کے انسان ہوئے، ایک سرکش اور ایک مطیع۔ تو مطیع کا ذکر، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمہ، بس وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ دے دے، یعنی آزمائش میں ڈالے اور اس کا اکرام کر لے، اس کو نعمتیں دے، فیقول ربی اکرمن، بس وہ کہتے ہیں میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا ہے۔ واما اذا ما ابتلاه، اور جس کو آزما لے، فقدر علیہ رزقا، اور تنگ کر دے اس کی روزی۔ بہت بڑی روزی اور مالداری بھی آزمائش ہے، کہ دیکھ لے کہ کس کس طریقے سے اللہ کا شکر کیا جاتا ہے، اور رزق کی تنگی اور مالی تکالیف بھی آزمائش ہے، دیکھ لے کس طرح صبر استقامت کرتا ہے۔ فیقول ربی اہانن، تو یہ کہتے ہیں رب نے میری بڑی توہین کی۔ کلا، زیادہ مال ملنا اچھا ہی نہیں، زیادہ رزق تنگ کرنا برائی نہیں،
اصل برائی تو یہ ہے بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم عزت نہیں کرتے یتیموں کی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ترغیب دیتے اور ناداروں کو کھانا کھلانے کی، وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم کھاتے ہو وراثت ہڑپ کر سارا، کہیں سے مال مل جائے، کوئی مرے تجھے مل جائے فوراً کیل اپنے داڑھ دبا لیتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور تم پسند کرتے ہو مال کو دل جمی سے، کلا ہرگز نہیں، مال کی محبت مفید نہیں، اذا دکت الارض دکا دکا، جب کوٹ دی جائے کہ زمین کوٹ کوٹ کر، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آ جائے تیرے رب اور فرشتے قطار قطار میں، اللہ اپنی شان کے مطابق اور فرشتے تابعداری سے، وجیء یومئذ بجہنم، لائی جائے گی اس دن دوزخ میدان حشر میں، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن نصیحت لینا چاہے گا انسان، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اور کیا فائدہ ہے اس نصیحت سے، اب تو سزا و جزا کا وقت ہے، یقول کہے گا یا لیتنی، اے افسوس، قدمت لحیاتی، میں نے کیا کچھ بھیجا ہے اپنے لیے، فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، پس اس دن سزا نہیں دے سکے گا اس کی سزا کی طرح کوئی، ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ باندھ سکے گا اس کے باندھنے کی طرح کوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے انسان مطمئن، ایک انسان 13ویں پارے میں گزرا تھا امارہ، گناہوں کی طرف چلنے والا، دوسرا قیامہ میں آیا تھا لوامہ، گناہ کر کے شرمندہ، اور تیسرا ہر اطمینان اور ہر خوشی اور ہر عبادت پر دل جمی سے رہنے والا، کاملین کا نفس، ارجی الی ربک، جائیے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، آپ خوش اور آپ سے اللہ خوش، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جائی میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جائی میری جنت میں۔ بزرگان دین نے ایسے کاملین کا ذکر کیا ہے جن کو بوقت وفات اس قسم کی بشارات آئی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔